تو قرآن مجید کی جو ابتدا ہوتی ہے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ ویسے تو دوسرے دیگر مذاہب کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ان تمام مذاہب میں آپ کو تعلیم و تعلم کے بارے میں ترغیبات ملیں گی، یعنی کسی مذہب نے جو ہے منع نہیں کیا ہے علم حاصل کرنے کو، لیکن جس قدر زور اسلام نے تعلیم پر دیا ہے، علم پر دیا ہے، اتنا زور کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ یعنی قرآن کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف پڑھنے کا ذکر، قلم کا بھی ذکر کیا۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ قلم کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے میرے بھائیوں، اس طاقت کے ذریعے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے آپ عرب کا معاشرہ دیکھیں، قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ زنی، زنا کے بازار عام تھے، شراب نوشیاں، ایک دوسرے کے حق تلفیاں کی جا رہی تھی، ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی، اور انسان درندے بن چکے تھے۔ لیکن کسی دانشور نے یہ کہا ہے کہ جب 6 صدی عیسوی شروع ہوتی ہے، اسلام کے ذریعے علم کا ایک باب شروع ہوتا ہے، اور علم و حکمت کے ذریعے افریقہ، ایشیا اور مغربی یورپ نے جو علم کے بڑے بڑے دانشور پیدا کیے ہیں، یہ اسلام کی برکت تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور یہ سب کام جو ہے 15ویں صدی تک ہوتا رہا۔ قرطبہ اور بغداد جو ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین درسگاہ مانی جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے ماضی کو آپ دیکھیں، مسلمان جو تھے، آج جو جدید علوم ہیں، نئے علوم ہمارے سامنے ہیں، عصری علوم، تو مسلمان ان جدید علوم سے دور نہ تھے، بلکہ بہت سارے علوم جو آج کے دور میں ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر پڑھائے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان ان علوم کے بانی تھے اور فاؤنڈر تھے، ان کی بنیادیں انہوں نے رکھی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے بیان کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت و افادیت۔ اس کی اہمیت و افادیت کتنی ہے، ایک صاحب علم سے پوچھ کر دیکھیں۔ یہ بہت تھوڑا قلیل وقت ہوتا ہے، یعنی تفصیل سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن میں موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تعلیم ہی وہ شے ہے میرے بھائیوں کہ حیوان کے درمیان اور انسان میں، حیوان اور انسان کے درمیان یہ فرق پیدا کر دیتی ہے، تعلیم۔ اور یہ تعلیم انسان کو عروج پر لے جاتی ہے۔ تعلیم انسان کو ایک طریقے کا جو حقیقی انسان ہونا چاہیے وہ انسان بنا دیتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں نے دنیا پر حکومت کی۔ تعلیم جب لوگوں نے حاصل کی ہے تو آج دیکھیں لوگ، جو ممالک، جو کنٹریز ترقی یافتہ ہیں، وہ تعلیم ہی کی بدولت ترقی یافتہ ہیں۔ اور مسلمانوں نے جب تعلیم سے دوری اختیار کی ہے تو مسلمانوں کو غلامی کی زندگی نصیب ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، تو تعلیم اپنے بچوں کو دلوانی ہے، اور خود بھی کوشش کریں۔ تعلیم حاصل کرنے کا جو ہے کوئی وقت خاص نہیں ہوتا ہے۔ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر کشادگی آئے گی، آپ چیزوں کو سمجھیں گے۔ یہ تعلیم ہی کی بدولت ہے کہ لوگوں نے چاند پر قدم رکھا ہے۔ یہ تعلیم والے ہی تھے جنہوں نے آسمانوں میں کمندیں ڈالی ہیں۔ یہ تعلیم والے ہی ہیں جنہوں نے طرح طرح کی ٹیکنالوجی سسٹم ایجاد کیے ہیں۔ یہ تعلیم ہی والے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا آج نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں، دیکھیں قرآن ہماری ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان میں، ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہلین؟ میرے بھائیو، جہالت سب سے بڑی موت ہے۔ جہالت ایک غلامی کے دہلیز پر لے جاتی ہے، اور جو یہ ترقیاں ملی ہیں
اس کے پیچھے تعلیم کا ہاتھ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر اور عالمی سطح پر جو ہمیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام سازشوں کو سمجھنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ اہل علم ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ کیا خیانتیں ہو رہی ہیں، کیا ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دینا، لیکن کبھی جاہل مت بنانا۔ اہل علم حضرات ہی ہوتے ہیں جو پلاننگز کر کے اپنی قوموں کو عروج پر لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ماضی کو آپ ذرا پیچھے جا کر دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر بھی مسلم سلاطین نے حکومتیں کی ہیں، لیکن میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا انہوں نے مقبرے تعمیر کیے، کسی نے قلعے تعمیر کیے، کسی نے ہرن مینار تعمیر کیے، لیکن ان کے دور کے اندر ایک اسکول اور ایک یونیورسٹی، ایک کالج بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جب ہم تاج محل تعمیر کر رہے تھے، جب ہم لال قلعے تعمیر کر رہے تھے، تو ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن جو ہیں یونیورسٹیاں قائم کر رہے تھے، بڑے بڑے اسکول اور کالجز تعمیر کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، 57 مسلم ممالک ہیں، ان 57 مسلم ممالک کے اندر اگر یونیورسٹیز کا جائزہ لیا جائے کہ کتنی قائم ہیں، تو 604 یونیورسٹیز قائم ہیں، اور ان 604 یونیورسٹیز کو اگر تقسیم کیا جائے تو 20 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، اور اسرائیل اس کے اندر 25 یونیورسٹی قائم ہیں، 25 یعنی ہر 2.5 لاکھ کے لیے ایک یونیورسٹی، اور 20 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمانوں کی دہلیز پر لوگ علم کی بھیک مانگتے تھے، مسلمانوں سے تہذیب سیکھتے تھے، مسلمانوں سے علم سیکھتے تھے، مسلمانوں سے مختلف فنون سیکھتے تھے، لیکن آج ہم تعلیم سے اتنے دور ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، ہمارا علمی وقار اور ہمارا ذاتی وقار مجروح ہو چکا ہے۔ آج ہماری عزتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم اپنے خود ذاتی بڑے بڑے کالج قائم کریں۔ ہمارے ساتھ جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ہمارے نوجوان، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ عیشوں میں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی جوانیوں کو، موبائل پر، کبھی فلموں میں، کبھی گانوں میں، کبھی نشے میں، لیکن ان کے ساتھ کیا سازشیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کے پیروں میں غلامی کی زنجیریں آنے کے لیے کوئی دور کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوشش نہ کی، یہ تعلیم ہی میرے بھائیوں وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کے اندر ہر پریشانی کا حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے تاج محل یعنی تعمیر کیے ہیں، اسی طرح ہمیں تعلیم کے تاج محل اور تعلیم کے لال قلعے تعمیر کرنے ہوں گے۔ آج ہماری مسلم بہنیں ارتداد کا شکار ہیں، یعنی ان کے ساتھ یہ سازشیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کہ مسلمان لڑکیوں کو جو ہے تعلیم کے نام پر، مخلوق تعلیم یعنی ایک ساتھ مل کر تعلیم، ان کو جو ہے اس انداز میں تعلیم دی جائے کہ اس کا جو ہے مائل اور ذہن جو ہے غیر مسلموں کی طرف مائل ہو جائے۔ پوری بھرپور سازش کی جا رہی ہے۔ کتنے کیسز، واقعات آپ نے دیکھ لیے کہ مسلم تھیں لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھوڑ دیا۔ ہماری تاریخ بدلی جا رہی ہے، مسلم سلاطین کی تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ ہمیں نیوز چینل پر، ہمیں کتابوں کے اندر، ہمیں تاریخ کے اندر بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سے ہم سب بے خبر ہیں۔ تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ تعلیم ہی وہ شمع ہے میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے روشن کر دے گی، تمام چیزیں آپ کے سامنے روشن کر دے گی۔ آج بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی تحریک چلی ہے، یہ تحریک 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو ہے عرب کی سرزمین پر چلا دی تھی۔ میرے بھائیوں، آدھی روٹی کھا لینا، اپنے گٹکے، اپنے سگریٹوں کے خرچے ختم کر دینا، لیکن اپنے بچوں کو ایسا مت بننے دینا جیسے آپ نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ میں کسی پیشے کی جو ہے مذمت نہیں کرتا، حلال پیشہ جو ہے، لیکن میرے بھائیوں، علم وہ شے ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے العلم نور، علم ایک روشنی ہے، ایک نور ہے میرے بھائیوں۔
آج وقت کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان سرکاری اداروں میں ہونے چاہیے، ہر محکمے کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھیں ہر جگہ تعصب کیا جاتا ہے، عصبیت کا شکار مسلمان، ظلم کا شکار مسلمان سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کے ساتھ بدسلوکی، مسلمان پولیس محکمے میں یعنی کسی تھانے میں جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کے ساتھ بدسلوکی۔ میرے بھائیوں کسی وقت آپ جگہ چلے جائیں، آپ سرکاری اسکولوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، وہاں پر بھی میرے بھائیوں بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا ہے، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں اخلاقی تعلیم بھی پیش کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن ان کا اخلاق بڑا برا ہے، ان کا رویہ بڑا برا ہے۔ اسلام نے صرف ہمیں تعلیم کی تلقین نہیں کی ہے، اسلام نے ہمیں تہذیب بھی سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ اپنے اندر ایک جذبہ لائیں، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، قرآن دیا ہے، ہمارے اندر جو ہے ایک جذبہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں، اگر ہم وکیل ہیں، اگر ہم ٹیچر ہیں، تو ہمارے اندر ایک قوم کے اندر جو ہے بیداری لانے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہم قوم کے لیے کچھ کریں میرے بھائیوں، ہم ایسے درخت پھلدار درخت لگائیں جو آنے والی نسل کے لیے آنے والی نسل ان سے فیضیاب ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں اتنا ہمارا روپیہ مزاروں پر چلا جاتا ہے، کس مزار کے نام سے یونیورسٹی قائم ہے، کس مزار کے نام سے کوئی کالج قائم ہے، لیکن ہماری قوم دیکھیں دھڑلے سے جو ہے کہیں دیگوں میں پیسے ڈال رہی ہے، کہیں گلکوں میں پیسے ڈال رہی ہے، اور کتنا پیسہ ہمارا آتش کی نظر ہو جاتا ہے۔ گھر سے باراتیں جب نکلتی ہیں اور میرج ہالوں سے نکلتی ہیں، آپ دیکھیں کتنی ڈیجوں کے ساتھ اور کتنی بھانگڑوں کے ساتھ، اور کتنا ہمارا پیسہ جو ہے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ یہی پیسہ میرے بھائیوں ہم نے کوئی ایسا ادارہ قائم کیا ہوتا جہاں پر وہ ہم ڈونیٹ کرتے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا اور حکومت خضرہ بھی ہم سے راضی ہوتی۔ لیکن یہ فکر دینے والے، یہ سوچ دینے والے ہمارے سامنے نظر نہیں آتے۔ یہ فکر اور سوچ دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے والد کی ذات ہے، والدہ کی ذات ہے۔ تو والد اور والدہ ان کا حال تو خود اس قدر برا ہے، وہ تعلیم سے دور ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ تعلیم سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، ورنہ ہمیں پنچر جوڑنے والا دیکھنا چاہتی ہے، ہمیں کالے لباس میں دیکھنا چاہتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں جو ہے زنجیریں ہیں اور ہمارے پیروں میں بیڑیاں دیکھنا چاہتی ہے، ہمیں غلام دیکھنا چاہتی ہے، اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی ہے۔ ہمارے دشمن اگر آج بھی نہیں سمجھیں گے میرے بھائیوں، کتنی جگہوں پر ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے کہ مسلمانوں کی راجستھان کے اندر جو ہے ببانگ دوہل قصاب جو تھے ان کی دکانیں ظلمن بند کرائی جا رہی تھی۔ جب اپوزیشن پارٹی نے جو ہے ایکشن لیا تو آ کر اس نے پھر معذرت کی۔ یہ سارا کچھ ہمارے ملک کے اندر یعنی ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کے دفاع کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا پلاننگز کرنی ہے، کیا تدبیریں کرنی ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔ تو یہی پیغام ہے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فلاح و بہبود ہو، آپ کی قوم کی تعمیر و ترقی ہو، آپ کی نسل آنے والی آپ کو گالی نہ دیں، تو آپ اپنی قوم، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو میرے بھائیوں تعلیم سے وابستہ کریں، دینی تعلیم سے بھی وابستہ کریں، اور عصری تعلیم ماڈرن ایجوکیشن جس کو کہا جاتا ہے اس سے بھی وابستہ کریں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IPS بنائیں۔ سارے میرے بھائیوں جو محکمے ہیں اپنی قوم کو وہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے وہ مسلمان افراد کہیں نہ کہیں وہ ہمدردی ہماری قوم سے کرنے والے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق کی بھی تعلیم۔ انشاءاللہ یہ ابھی تھوڑا ادھورا موضوع رہ گیا، نیکسٹ انشاءاللہ ویک جو ہے اسی پر گفتگو ہوگی، تعلیم کی اہمیت و افادیت پر۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔